کرنی چاہیے، اس میں فائر ایگزٹ کا انتظام کرنا چاہیے. خدا را ہر وقت صرف رشوت کا مت سوچو، ہر وقت صرف کرپشن کا نہیں سوچو، کبھی کسی شہری کی جان کا بھی سوچ لو. شکریہ. صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پورے شہر کی فائر ٹینڈرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی اور واقعہ شہر میں ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. لوگ فکسنگ ہیں ان کے بارے میں ابھی تک یہاں پہ کوئی گائیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، لوگ بیار و مددگار گھوم رہے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی ہیلپ لائن نہیں ہے. 100 لوگوں سے زیادہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 150 لوگ کہہ رہا ہے کہ اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. لیکن اب اس وقت جو ہے وقت نکل گیا ہے، 18 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اب ذرا مشکل لگ رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ جلتی ہوئی بلڈنگ کے اندر بھی جگہ بنا کے جا سکیں. آپ کے پاس کیمیکلز ہونے چاہیے جس کیمیکل سے آپ جو ہے وہ آگ بجھا سکیں. یہاں پہ پانی سے آگ بجھاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر آگ کھڑی ہو جاتی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد پانی ختم ہو جاتا ہے، فائر ٹینڈر کو واپس جانا پڑتا ہے. کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ دوسری ٹرکیں لا کے پانی بھریں. اور آپ نے جو بات کی کہ پورے کراچی کے اگر فائر ٹینڈرز یہاں پہ آئیں، جو کہ چند ہی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر ایک اور اس وقت معاملہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ مطلب بڑے افسوس کی بات ہے، یہ حکمرانوں کی بے حسی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ والے ہیں یہ جواب دہ ہیں کراچی کی حکومت، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اس نے کراچی کی کوئی حکومت نہیں، یہ خود ہی سارا کنٹرول رکھا ہے. یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جواب دیں کہ انہوں نے کیسے یہ نقشے اپروو کریں، یہ کیوں ہے فائر ایکٹ ذمہ دار ہے ان لوگوں کے مال کا. اور میں سندھ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اور کراچی شہر سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، کراچی شہر کی حکومت سے، کہ ان تمام لوگوں کو ایک کمیٹی بنائی جائے کراچی چیمبر کی، اس بلڈنگ کے جو آرگنائزیشن ہے، جو یونین ہے، اس کے صدور کی، اور جن لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان سندھ حکومت پورا کرے. جو مالی نقصان ہوا ہے ان کے مالی نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن ان کے جو لواحقین ہیں ان کو کچھ معاوضہ دیا جائے. جو انجرڈ ہوئے ہیں لوگ ان کا مفت علاج کرا جائے. لیکن یہ تمام فوراً کمیٹی بنائی جائے. زبیر موتی والا صاحب یا چیمبر کے جو صدر ہیں یا فیڈریشن کے لوگ بزنس مینوں کو لیں، اس یونین کے صدر پاشا صاحب کو لیں، دیگر جو مارکیٹیں ہیں ان کے صدور کو لیں، اور یہ سندھ حکومت کو فوراً اس سے پیشتر تمام یہ بڑی جو بلڈنگیں ہیں اس کی ایگزامینیشن کرنی چاہیے. اس میں فائر ایگزٹ کا انتظام کرنا چاہیے. خدا را ہر وقت صرف رشوت کا مت سوچو، ہر وقت صرف کرپشن کا نہیں سوچو، کبھی کسی شہری کی جان کا بھی سوچ لو. شکریہ. صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پورے شہر کی فائر ٹینڈرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی اور واقعہ شہر میں ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. جو لوگ فکسنگ ہیں ان کے بارے میں ابھی تک یہاں پہ کوئی گائیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، لوگ بیار و مددگار گھوم رہے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی ہیلپ لائن نہیں ہے. 100 لوگوں سے زیادہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 150 لوگ کہہ رہا ہے کہ اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. لیکن اب اس وقت جو ہے وقت نکل گیا ہے، 18 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اب ذرا مشکل لگ رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ جلتی ہوئی بلڈنگ کے اندر بھی جگہ بنا کے جا سکیں. آپ کے پاس کیمیکلز ہونے چاہیے جس کیمیکل سے آپ جو ہے وہ آگ بجھا سکیں. یہاں پہ پانی سے آگ بجھاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر آگ کھڑی ہو جاتی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد پانی ختم ہو جاتا ہے، فائر ٹینڈر کو واپس جانا پڑتا ہے. کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ دوسری ٹرکیں لا کے پانی بھریں. اور آپ نے جو بات کی کہ پورے کراچی کے اگر فائر ٹینڈرز یہاں پہ آئیں، جو کہ چند ہی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر ایک اور اس وقت معاملہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ مطلب بڑے افسوس کی بات ہے، یہ حکمرانوں کی بے حسی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ والے ہیں یہ جواب دہ ہیں کراچی کی حکومت، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اس نے کراچی کی کوئی حکومت نہیں، یہ خود ہی سارا کنٹرول رکھا ہے. یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جواب دیں کہ انہوں نے کیسے یہ نقشے اپروو کریں، یہ کیوں ہے فائر ایگزٹ نہیں چاہیے. اس میں فائر ایگزٹ کا انتظام کرنا چاہیے. خدا را ہر وقت صرف رشوت کا مت سوچو، ہر وقت صرف کرپشن کا نہیں سوچو، کبھی کسی شہری کی جان کا بھی سوچ لو. شکریہ. صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پورے شہر کی فائر ٹینڈرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی اور واقعہ شہر میں ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. جو لوگ فکسنگ ہیں ان کے بارے میں ابھی تک یہاں پہ کوئی گائیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، لوگ بیار و مددگار گھوم رہے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی ہیلپ لائن نہیں ہے. 100 لوگوں سے زیادہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 150 لوگ کہہ رہا ہے کہ اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. لیکن اب اس وقت جو ہے وقت نکل گیا ہے، 18 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اب ذرا مشکل لگ رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ جلتی ہوئی بلڈنگ کے اندر بھی جگہ بنا کے جا سکیں. آپ کے پاس کیمیکلز ہونے چاہیے جس کیمیکل سے آپ جو ہے وہ آگ بجھا سکیں. یہاں پہ پانی سے آگ بجھاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر آگ کھڑی ہو جاتی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد پانی ختم ہو جاتا ہے، فائر ٹینڈر کو واپس جانا پڑتا ہے.
کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ دوسری ٹرکیں لا کے پانی بھریں. اور آپ نے جو بات کی کہ پورے کراچی کے اگر فائر ٹینڈرز یہاں پہ آئیں جو کہ چند ہی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ اگر ایک اور اس وقت معاملہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا. یہ مطلب بڑے افسوس کی بات ہے, یہ حکمرانوں کی بے حسی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ والے ہیں یہ جواب دہ ہیں کراچی کی حکومت, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اس نے کراچی کی کوئی حکومت نہیں, یہ خود ہی سارا کنٹرول رکھا ہے. یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جواب دیں کہ انہوں نے کیسے یہ نقشے اپروو کریں, یہ کیوں ہے فائر ایکٹ ذمہ دار ہے ان لوگوں کے مال کا. اور میں سندھ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, وفاقی حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, آپ چھوڑ دو, اور کراچی شہر سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, کراچی شہر کی حکومت سے کہ ان تمام لوگوں کو ایک کمیٹی بنائی جائے کراچی چیمبر کی, اس بلڈنگ کے جو آرگنائزیشن ہے, جو یونین ہے, اس کے صدور کی, اور جن لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان سندھ حکومت پورا کرے. جو مالی نقصان ہوا ہے ان کے مالی نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے, لیکن ان کے جو لوائقین ہیں ان کو کچھ معاوضہ دیا جائے. جو انجرڈ ہوئے ہیں لوگ ان کا مفت علاج کرا جائے. لیکن یہ تمام فوراً کمیٹی بنائی جائے, زبیر موتی والا صاحب یا چیمبر کے جو صدر ہیں یا فیڈریشن کے لوگ, بزنس مینوں کو لیں, اس یونین کے صدر پاشا صاحب کو لیں, دیگر جو مارکیٹیں ہیں ان کے صدور کو لیں, اور یہ سندھ حکومت کو فوراً اس سے پیشتر تمام یہ بڑی جو بلڈنگیں ہیں اس کی ایگزامینیشن کرنی چاہیے, اس میں فائر ایگزٹ کا انتظام کرنا چاہیے. خدارا ہر وقت صرف رشوت کا مت سوچو, ہر وقت صرف کرپشن کا نہیں سوچو, کبھی کسی شہری کی جان کا بھی سوچ لو. شکریہ. صاحب کیا کہیں گے آپ, پورے شہر کی فائر ٹینڈرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود آگ پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی اور واقعہ شہر میں ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی. یہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. جو لوگ وسیم ہیں ان کے بارے میں ابھی تک یہاں پہ کوئی گائیڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے, لوگ بیار و مددگار گھوم رہے ہیں. تو دیکھیں کوئی بھی ہیلپ لائن نہیں ہے. 100 لوگوں سے زیادہ کوئی کہہ رہا ہے, کوئی 150 لوگ کہہ رہا ہے کہ اندر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. لیکن اب اس وقت جو ہے وقت نکل گیا ہے, 18 گھنٹے ہو گئے ہیں, تو اب ذرا مشکل لگ رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہونا چاہیے جس کے اندر آپ جلتی ہوئی بلڈنگ کے اندر بھی جگہ بنا کے جا سکیں. آپ کے پاس کیمیکلز ہونے چاہیے جس کیمیکل سے آپ جو ہے وہ آگ بجھا سکیں. یہاں پہ پانی سے آگ بجھاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد پھر آگ کھڑی ہو جاتی ہے, ہر تھوڑی دیر بعد پانی ختم ہو جاتا ہے, فائر ٹینڈر کو واپس جانا پڑتا ہے. کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ دوسری ٹرکیں لا کے پانی بھریں. اور آپ نے جو بات کی کہ پورے کراچی کے اگر فائر ٹینڈرز یہاں پہ آئیں جو کہ چند ہی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ اگر ایک اور اس وقت معاملہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا. یہ مطلب بڑے افسوس کی بات ہے, یہ حکمرانوں کی بے حسی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ والے ہیں یہ جواب دہ ہیں کراچی کی حکومت, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اس نے کراچی کی کوئی حکومت نہیں, یہ خود ہی سارا کنٹرول رکھا ہے. یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جواب دیں کہ انہوں نے کیسے یہ نقشے اپروو کریں, یہ کیوں ہے فائر ایگزٹ